ان الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، قابل احترام خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ العزیز اسی روایت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوشِ گزار کروں گا۔ یہ حدیث صحیح موارد الزمان الی زوائد ابن حبان جلد 2 صفحہ 392 پر موجود ہے۔ یہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اور حدیث ان کی تحقیق کے مطابق صحیح اور درست ہے۔ روایت اس طریقے سے ہے کہ ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میرے والد محترم نے خریزہ نام کا کھانا گھر پر بنانے کا حکم دیا۔ خریزہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مشہور کھانا تھا جو گوشت اور آٹے سے مل کر کے بنتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ کھانا تیار ہو گیا تو میرے والد محترم عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اسے لے کر کے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ۔ میں اس کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا تو آپ اپنے گھر کے اندر موجود تھے۔ آپ نے مجھے دیکھتے ہوئے سوال کیا، ما ھذا یا جابر اللحم ذا، کہ جابر یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا تم گوشت لے کر کے آئے ہو؟ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ گوشت نہیں بلکہ خریزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو حکم دیا اور وہ کھانا ان کے ہاتھ سے لے کر کے رکھ دیا گیا۔ حضرت جابر واپس آ گئے۔ جب گھر واپس آئے تو ان کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے جابر، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر گئے تو کیا تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور پوچھا ما ھذا یا جابر اللحم ذا، کہ اے جابر یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا تم گوشت لائے ہو؟ میں نے بتایا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خریزہ ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال کہ کیا یہ گوشت ہے سن کر کے کہا عسیٰ ان یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اشتہى اللحم، کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھانے کی خواہش ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ گھر پر ایک پلی ہوئی بکری تھی، اس کو ذبح کر دیتے ہیں اور جب وہ بھون کر کے تیار ہوتی ہے تو پھر مجھے حکم دیتے ہیں کہ اس کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ فحملتها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اس کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ اپنے گھر کے اندر اسی جگہ پر تشریف فرما تھے جہاں پر مجھ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے پوچھا کہ اے جابر یہ کیا ہے؟ میں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کے پاس واپس گیا تو میرے والد محترم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیکھا؟ میں نے بتایا ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کیا یہ گوشت ہے؟ اتنا میرے والد نے سنا
تو کہنے لگے کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھانے کی خواہش ہے، آپ کو گوشت کھانے کا دل چاہ رہا ہے، اور وہ فوراً گھر پر موجود ایک بکری تھی، اس کو انہوں نے ذبح کیا اور بھون کر کے پھر انہوں نے میرے ہاتھ یہ آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سن کر کے دعا دیتے ہیں، جزا اللہ عنا الانصار خیراً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوم انصار کو میری جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے، لا سیما عبداللہ بن عمرو بن حرام و سعد بن عبادہ، اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام اور سعد بن عبادہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہاں پر اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو ایک چیز خصوصی طور سے آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، آپ کی تعلیم، آپ کی ہدایت سے محبت تھی، اسی طریقے سے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی طور پر بھی خدمت دل و جان سے بجا لاتے تھے، ہر طرح سے آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حکم تو حکم، آپ کا ایما اور اشارہ بھی اگر ہوتا تھا تو اس پر بھی مر مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرات گرامی، ہمیں اور آپ کو اس سے سبق اور لیسن لیتے ہوئے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات، ہدایات، آپ کی سنتیں، آپ کے اسوے اور آپ کی تعلیمات کی خدمت کرنے والے، آپ کی سنت کی خدمت کرنے والے علماء دین، خادمان دین، آج جنہیں ہم نائب رسول کہتے ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جس طریقے سے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دامے درمے قدمے سخنے ہر طریقے سے خدمت کی، اطاعت و فرمانبرداری کی، اسی طریقے سے ہمیں علماء دین کی ہر جائز بات میں اطاعت و فرمانبرداری کرنا چاہیے، اور خاص طور سے اس ٹائم میں، اس موقع پر، جبکہ اس وائرس کی وجہ سے جگہ جگہ لاک ڈاؤن لگا ہے، گرانی حد سے زیادہ مہنگائی بڑھ چکی ہے، لوگ مالی طور پر پریشان ہیں۔ وہ اللہ کے بندے جو اس دین کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، مدرسے اور مسجد سے جڑے ہوئے تھے، ان کی ساری ضروریات آپ ہی کے تعاون سے پوری ہوتی تھی، چندے کی شکل میں، مشاہرے اور تنخواہ کی شکل میں، ہدیہ اور تحفے کی شکل میں، کسی نہ کسی طریقے سے وہ قوم ہی کے تعاون پر منحصر تھے اور دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے تھے۔ آج آپ سن رہے ہوں گے کہ سوشل میڈیا کے ذریعہ اور طرح طرح سے خبروں کے ذریعہ ہمیں آئے دن ایسی خبریں ملتی ہیں کہ یہ خادمان کتاب و سنت، علماء دین، نائبین رسول آج اپنی مالی پریشانی کی وجہ سے، ذاتی ضروریات سے تنگ آ کر کے، کتنے ہیں جو اس میدان کو چھوڑ چکے ہیں، کتنے ہیں جو چھوڑنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پر ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے طور طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے، جیسے انہوں نے معلم انسانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی طور پر خدمت کی، شخصی طور پر خدمت کی، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو بھی ان نائب رسول کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہر طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تاکہ ان کے جمے ہوئے قدم اکھڑنے نہ پائیں، وہ اس خدمت دین، خدمت کتاب و سنت کے میدان سے ہٹنے نہ پائیں، اور ہمارا دین جیسے آج اللہ کے فضل سے محفوظ ہے، اسی طرح سے اس کی تعلیمات محفوظ ہی نہ رہیں، بلکہ دن بدن وہ دنیا کے اندر عام ہوتی رہیں، اللہ کے بندوں بندیوں تک پہنچتی رہیں۔ حضرات، اگر ہمیں دعوت تبلیغ سے محبت ہے، ہم دین کے سچے خیرخواہ ہیں، تو اس موقع پر جہاں دین کی ہر طریقے سے ہمیں خدمت کرنی چاہیے، وہیں ان علماء دین اور کتاب و سنت کی جو خدمت کرنے والے ہیں، ان کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، ان کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خدمت دین، خدمت خلق کا بھرپور جذبہ عطا فرمائے، اور دامے دمے قدم سخنے ہر طریقے سے اس دین کی مدد، نصرت
اور اس کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اور آپ کی ہر طرح کی جائز کوششوں اور خدمتوں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے اور دونوں جہان کی کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔